آج شعبۂ تعلیم کشمیر یونیورسٹی نے پروفیسر تسلیمہ جان صاحبہ کی سربراہی میں ابن خلدون آڈیٹوریم میں ایک تفصیلی خطبہ کا اہتمام کیا، جس میں عالمی شہرت یافتہ علمی و ادبی شخصیت ماہر طبیب اور مولد جناب ڈاکٹر اشوک کمار صاحب نے 2020 کی نئی تعلیمی پالیسی کے عنوان سے ایک وسیع و بلیغ تفصیلی خطبہ دیا۔ نشست کی صدارت کے فرائض وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان صاحبہ نے انجام دیے۔ نشست کے باقاعدہ آغاز کا سلسلہ صدر شعبہ تعلیم یونیورسٹی آف کشمیر پروفیسر تسلیمہ جان صاحبہ کے استقبالیہ خطبے سے ہوا، جس میں انہوں نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ Policy is a forward-looking, proactive policy having all-round inbuilt flexibility for all stakeholders, especially like getting a degree at fast track, modular entry and exit, having subjects of their choice, students' mobility from one institution to another institution, in between the program by having academic bank of credits, getting fast track promotions, centralized research funding. اس کے بعد مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر اشوک کمار صاحب نے مفصل اور جامع تفصیلی خطبہ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ نئی تعلیمی پالیسی میں کیا کیا تبدیلیاں لائی جا چکی ہے، ان پالیسیوں کو کیسے عملایا جائے گا، ان کے نتائج اور فائدے کیا ہوں گے، اور عالمی سطح پر ہماری یہ تعلیمی پالیسی کیسے مقابلہ اور اپنا لوہا منوا سکتی ہے۔ All colleges and universities will be multidisciplinary, and the gross enrollment ratio will be 50% by 2035. 50% of the students who are passing 12th class. It is planned to establish outstanding public institutions in large numbers in country. It has been provided in the education policy that in the large number there will be public institutions like University of Kashmir is a public institution. وائس چانسلر یونیورسٹی آف کشمیر پروفیسر نیلوفر خان صاحبہ نے اپنے صدارتی خطبے میں بتایا کہ نئی تعلیمی پالیسی کے مطابق ہم نے بھی بہت ساری چیزوں کو عملایا ہے اور آج بھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اصول و ضابطے کے دائرے میں رہ کر ہم ان پالیسیوں کو مکمل طور پر عملا کر ہم بھی تعلیمی میدان میں ترقی اور عروج حاصل کر سکیں۔ We are all geared up, and so many meetings have been taken at province universities. They were present there. In fact, we chaired the sessions. Very efficient, and will be the first UT or first place to implement this model and implement Government of India to implement it. We will definitely do it. And I must say, the universities will become multidisciplinary universities and so on. And for the beneficial of our students, if any other model comes up, we make this model workable. This is how I can, we have to place our students for internship, our nursing, students for internship over there. So, these things will come up like this. If there's a very good 5-star hotel in our Kashmir, so our tourism, it will be mandatory for them. They will have approved to have this integrated PhD program over there, کیونکہ باقی کالجز میں وہ فیسلٹی نہیں ہوگی۔ پروگرام کے تمام مراحل اور مرتب کے ترتیب شعبۂ تعلیم کے نہایت ہی متحرک اساتذہ صاحبان نے کی۔ ان کے علاوہ شعبے کے اسکالرز، طلباء اور دیگر شعبوں سے سامعین بھی شامل تقریب رہے۔ نظامت کے فرائض ڈاکٹر منظور احمد صاحب نے انجام دیے اور آخر میں ڈاکٹر امین صاحب نے اظہار تشکر کرتے ہوئے مہمان خصوصی اور باقی تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں کشمیر اسٹوڈنٹ کی ایک نمائندے نے جب وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان صاحبہ سے اور مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر اشوک کمار صاحب سے اس پروگرام کے حوالے سے ان کی ذاتی رائے جاننے کی کوشش کی، انہوں نے کیا کہا وہ آپ ذرا سنیے۔ میم پہلے آج کے آپ پروگرام کے بارے میں بتائیے۔ پروگرام آرگنائز کیا تھا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے تھرو، ہمارے اسپیکر تھے ڈاکٹر اشوک جی،
जिनका बहुत ही वाइड एक्सपीरियंस है एकेडमिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिसी मेकिंग इन हायर एजुकेशन, तो उन्होंने जो है नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में हमारे जो ऑडियंस यहाँ थे इब्न खल्दून में उनको बताया। उन्होंने बताया कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस होंगी, ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसके आउटकम्स क्या होंगे और ग्लोबल लेवल पे हम कैसे compete करेंगे, बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ कैसे पढ़ने आ सकते हैं, यहाँ के कैसे बाहर जा सकते हैं। इवन ही टच द इकोनॉमी कि कितना फर्क पड़ेगा पर्टेनिंग टू रनिंग दीज कोर्सेज, कितने बाहर के स्टूडेंट जब यहाँ आएंगे तो यहाँ की इकोनॉमी कैसे इंक्रीज होंगी। वैसे हमने कश्मीर के बारे में बोला कि हम यहाँ पे इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। यूनिवर्सिटी क्या स्टेप्स ले रही है, क्या इनिशिएटिव्स ले रही है? वो ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड द स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग for new education policy 2020 and we'll be implementing as per the guidelines which will be given to other universities by university grants. सर आज के प्रोग्राम के बारे में आप बताएं। आज का प्रोग्राम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में था। हमने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया, ये भी बताया कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और हमने ये भी कहा कि जो कश्मीर यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर, वो एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट करने में देश में सबसे आगे चल रहा है, और ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ के जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो मैंने पाया वो बहुत काबिल हैं, और वो कोई भी न्यू चीज़ को जल्दी अडॉप्ट करने में उनकी इच्छा रहती है। और मैं आपकी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर को बधाई देता हूँ कि उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत आगे कदम और